السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رائٹر تحریم خان۔ ناول ایک حسین اتفاق ایپیسوڈ 8۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہنسی مذاق اور فیملی کی خوبصورت محفل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، شکریہ۔ وزستان کے کمرے کے باہر تینوں کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے۔ دلی دن میں سب وزستان کے لیے بے حد پریشان تھے، مگر مہمانوں اور گھر والوں کے سامنے خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرنا بھی ضروری تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر تینوں نیچے ہال کی طرف بڑھ گئے۔ ہال میں پہنچتے ہی احمد نے سموسے کی پلیٹ اٹھائی۔ فارس فوراً بولا، ارے پہلے مہمان کو لینے دے۔ احمد نے معصوم سا منہ بنا کر کہا، مجھے لگا پہلے آنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی کبیر اپنی ہنسی روک نہ سکا۔ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا۔ علیشہ نے شرارتی انداز میں سموسہ اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ احمد فوراً بولا، ارے وہ میرا سموسہ تھا۔ علیشہ ہنستے ہوئے بولی، یو آر ٹو لیٹ، دس سموسہ از مائن ناؤ۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ سموسہ اب میرا ہے۔ نور مسکراتے ہوئے بولی، بالکل صحیح کہا۔ یہ سنتے ہی پورا ہال ایک بار پھر ہنسی سے گونج اٹھا۔ احمد بے بسی سے کبیر کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی آپ ہی انصاف کریں۔ کبیر ہنستے ہوئے بولا، معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ علیشہ فوراً مسکرا کر بولی، سوری احمد، نو ون کین سیو یو ناؤ، دس سموسہ آفیشلی بلانگ ٹو می۔ سوری احمد، اب کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ سموسہ اب باقاعدہ میرا ہے۔ یہ سن کر فارس، نور، زینب اور دادی اماں سب لوگ ہنس پڑے۔ احمد منہ بنا کر کہنے لگا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ فارس ہنستے ہوئے بولا، کم آن احمد، اٹس جسٹ ون سموسہ۔ ارے احمد، صرف ایک سموسہ تو ہے۔ احمد نے فوراً کہا، نو، اٹس ناٹ جسٹ اے سموسہ، اٹس مائی فیوریٹ ون۔ نہیں، یہ صرف سموسہ نہیں ہے، میرا پسندیدہ سموسہ تھا۔ فارس نے ہنستے ہوئے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، چلو چھوڑو، میں تمہیں دوسرا سموسہ لا دیتا ہوں۔ احمد فوراً خوش ہو کر بولا، اسی لیے تو آپ میرے پسندیدہ بھائی ہیں۔ احمد کی یہ بات سنتے ہی سب زور زور سے ہنس پڑے اور پورا ہال ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اب تم لوگوں کی شرارتیں ختم ہو گئی ہیں تو سکون سے رات کا کھانا کھا لو۔ یہ سنتے ہی احمد نے فوراً پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی اور سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانے لگے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سب نے ہنسی مذاق کے درمیان رات کا کھانا کھایا۔ باہر کراچی میں بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ کھانا ختم ہوتے ہی فارس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اتنے اچھے موسم میں کچھ مزیدار سا تو ہونا چاہیے یار۔ ہلکی پھلکی باتیں اور شرارتیں اب بھی جاری تھیں۔ احمد کبھی کبیر سے مذاق کرتا تو کبھی علیشہ اسے چھیڑ دیتی۔ دادی اماں سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ نور نے اچانک مسکراتے ہوئے پوچھا، ویسے کل شام سب لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ فارس فوراً بولا، جو بھی کریں گے، احمد کو کچن سے دور ہی رکھیں گے۔ یہ سنتے ہی احمد نے احتجاج کیا، آخر میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ پورا حال پھر سے ہنسی سے گونج اٹھا۔ فارس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی تم خود ہی ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ سب کو موقع مل جاتا ہے۔ احمد نے فوراً معصوم سا چہرہ بنا کر کہا، میں تو بہت شریف ہوں۔ یہ سنتے دوبارہ سب زور زور سے ہنس پڑے۔ علیشہ نے اچانک احمد کی پلیٹ کی طرف دیکھا اور حیران ہو کر بولی، احمد بھائی، اتنا سارا کھانا آپ خود کھائیں گے یا پوری حویلی کو کھلائیں گے؟ احمد نے فوراً معصومیت سے کہا، احتیاط کر رہا ہوں، بعد میں کہیں کوئی پھر سے میرا کھانا نہ لے جائے۔ یہ سنتے ہی فارس، کبیر، نور، زینب اور دادی اماں سب زور زور سے ہنس پڑے۔ کھانا ختم ہوتے ہی دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب سب ڈائننگ روم میں چلتے ہیں، آج دیکھتے ہیں سب سے زیادہ باتیں کون کرتا ہے۔ احمد فوراً بولا، میں اس میں تو فارس بھائی جیت جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سب ہنستے ہوئے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈائننگ روم میں پہنچتے ہی نور نے اچانک کہا، چلو آج ایک مزے کا گیم کھیلتے ہیں۔ علیشہ فوراً خوش ہو کر بولی،
یس، میں تو بہت پہلے یہ چاہ رہی تھی۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، کون سا گیم؟ سب کی نظریں نور کی طرف ٹھہر گئیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو آج سب مل کر انتاکشری کھیلتے ہیں۔ علیشا فوراً خوشی سے بولی، یہ ہوئی نا بات؟ احمد نے فوراً پوچھا، یس بھی بولو، جو ہارے گا اسے سزا کیا ملے گی؟ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ فارس نے شرارتی انداز میں کہا، جو ہارے گا وہ سب کے لیے آئس کریم لے کر آئے گا۔ احمد نے فوراً حیرانی سے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ کبیر ہنستے ہوئے بولا، آپ ڈر گئے؟ پورا کمرہ ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو آج کسی کو بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں، صرف فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ یہ سنتے ہی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سب اپنا اپنا موبائل سائیڈ پر رکھ دیا۔ ہال ایک بار پھر ہنسی سے گونج اٹھا، مگر فارس، کبیر اور احمد کی نظریں بے اختیار ایک لمحے کے لیے وجدان کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر سر جھکا گئے۔ چند لمحوں بعد فارس نے ماحول بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اتنا بھی سنجیدہ مت ہو، ورنہ احمد آج پھر ہیرو بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی احمد نے فوراً کہا، میں تو پہلے ہی ہیرو ہوں۔ اور پورا ہال ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ کہانی آگے جاری ہے۔